نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاذ اللہ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا اور تنبیہ کرنے پر بھی اپنے بے بنیاد دفاع کیا ہے. میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے یہ کہا کافر کہتے تھے، اور یہ میں نے بار بار اس کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ قرآن حکیم بھرا ہوا ہے اس طرح کے الفاظ سے جو کافر نبی علیہ السلام کو کہتے تھے. کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے، کبھی کہتے تھے اسے پریشان خواب آتے ہیں، کبھی کہتے تھے اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے، کبھی نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگاتے تھے. سب سے بڑھ کر وہ کہتے تھے اس پہ وہی نازل نہیں ہوئی، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، یہ نبی ہے نہیں. یہ سارے الفاظ ہوتے تھے. اور کافر جب اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں تو ان کو جب جنرلائز بیان کیا جاتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ چیز محاورتاً بات استعمال کی جاتی ہے، اور محاورتاً جب بات کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ تو وہ کافروں کا قول ہوتا ہے، وہ آپ نہیں کہہ رہے ہوتے. مثلا قرآن میں سورۃ الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم نے جو پورا پلان کیا تھا، بتوں کو توڑ کے پھر انہوں نے بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھا، تو جب بعد میں وہ میٹنگ کال ہوئی نا بزرگوں کی، علماء کرام کی، ان کے بابوں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کا ذکر کرتا تھا برائی کے ساتھ. اب آپ کہیں گے یہ لفظ موجود نہیں ہے، ظاہر ہے جی عربی میں تو 6 نہیں ہوگی نا، 6 ہے کہ بنی 6. وہاں پہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو یہ کرتا تھا. تو نوجوان کے لیے ہمارے پنجابی زبان میں بھی چھور آیا، اور انہوں نے پکڑ کے نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں جی وہ آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے چھوکرا کہا تھا تو آپ برا مانے تھے. مجھے کہا تھا جاہل چھوکرا. آپ کے پڑھا لکھا مولویاں نو ناکوں چنے چوانے والا ایک چھوکرا. ہاں لیاؤ میں اپنی زنانی کو ویڈیو دکھاؤں گا خوش ہو کے. خدا کے لیے فی نفس سے یہ لفظ برا نہیں تھا، ویسے بھی کافروں کے ریفرنس سے بیان ہوا. اگر آپ اس کو برا بھی لینا چاہتے ہیں، پھر اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آئی. چند دن پہلے پاکستان کے سب سے بڑے گول کیپر اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمان حافظہ اللہ تعالی، جو سارے ٹی وی چینلز پہ آ کے فرقہ اہل حدیث کا دفاع کرتے ہیں، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب کبھی بھی ان پہ جب اعتراض ہوا نا دیوبند کی طرف سے کہ اہل حدیث کے اوپر دیوبندی یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا اہل حدیث کو تو چھوڑیں، جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی اور انہیں سچائی کی بات بتائی تو قوم کے بڑے اس نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. سیم لفظ انہوں نے تمام انبیاء کے بارے میں بولا، لیکن قاری خلیل الرحمان کو کسی نے نہیں کہا گستاخ، اور کہنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ وہ اوورآل ان کی پوری گمراہی کو سم اپ کر رہے تھے کہ واقعی پیغمبر بالکل چھوٹی عمر میں دعوت حق جب بلند کریں گے تو سفید داڑھیوں والے انہیں اپنے بچوں کی مانند ہی دیکھ رہے ہوں گے نا، جو سورۃ الانعام میں کئی جگہ پہ آیا اے نبی یہ تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی بابوں کی عمریں دیکھیں تو باپ بیٹے کی عمر کا فرق تھا. تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ان پہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں، وہ جنرل بات کر رہے تھے. اور یہ اردو چونکہ ان کو نہیں آتی، اردو میں محاورتاً ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک اللہ بچہ آ کے منو سمجھائے گا، یہی کہتے ہیں نا. اس کو اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اور جب انبیاء کرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی. باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں نہیں، جنرل جب بات ہوگی وہ سارے الفاظ کا قرآن و حدیث میں رپورٹ ہونا ضروری نہیں، اوورآل ڈاکٹرین ہوتی ہے. ورنہ تو کئی ایک باتیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم وہ کہیں کہ یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پہ موجود ہے، اس طرح نہیں ہوتا. جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے، محاورتاً ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان ہوا اس لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیان القرآن کے 108 گھنٹوں میں وہ باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہودی ان کے اوپر جو الزام لگاتے تھے کہ یہ لوگ ان کو پتہ چل جائے تو ان پہ فتوے لگاتے ہیں، لیکن نہیں لگائیں گے ابھی بھی. اس کی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان نہیں ہوا، اور نہ میں نے کبھی. اکثر ان کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، آج کل تو بڑا کلپ ان کا مشہور ہوا ہے کہ یا خدا جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں. کیونکہ سورہ ال عمران میں ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہو. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ورڈکٹ دے رہے تھے کہ اگر اللہ یہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے نا کہ مسلمان اگر صحیح مومن ہوئے تو غالب رہیں گے، تو آج دنیا میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے نا، تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اللہ نے جھوٹ بولا نعوذ باللہ قرآن میں،
یا مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے ہی نہیں ہے، تو ظاہر دوسری بات ہی درست ہے۔ اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو پٹائی نہ ہو رہی ہوتی، صحابہ کی طرح یہ بھی عزت اویل کر رہے ہوتے، اہل بیت کی طرح یہ بھی عزت اویل کرتے، دنیا کے امام بنتے۔ لیکن اگر آپ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھے کہ قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا ایمان والے جھوٹے ہیں، اللہ کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا، آؤ نا بچے میدان سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اور ڈنگرو بات کو سمجھو، وہ اللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، وہ بات بتانا چاہتے نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کرے کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح مثال دے کے کبھی بات کی ہو کہ یا اللہ جھوٹا ہے خدا کے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ جب زبان میں آپ کسی چیز کو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اس زبان کے محاورے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو کتنا عرصہ مولوی لڑتے رہے کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہاں، اہل حدیثوں نے تو اسے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا کے بریلوی اور دیوبندیوں کو گمراہ، بلکہ کہا کہ یہ توحید کے منکر ہیں، یہ اللہ کو خدا کہتے ہیں، خدا تو بت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا خدا کے لیے یار، پھر اللہ نے ان کے اوپر خود ایک آزمائش ڈال دی، جب ڈاکٹر ذاکر نائک انہی کے فرقے سے، انہوں نے تو گاڈ کا لفظ بھی استعمال کیا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے تو ہندوؤں کے ہاں جو اللہ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے، وشنو، سسٹینر، رب، وہ بھی استعمال کیا، خدا بھی استعمال کیا، تو ان کو پھر اسماء و صفات کے مسئلے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ جو بھی کسی زبان کے اندر گاڈ کے لیے لفظ استعمال کیا جائے، انگلش میں بھی کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، وہ جو چھوٹے آلیہ ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کے ہاں بھی جو لفظ استعمال کرتے ہیں بھگوان کا، وہ اسی ایک گاڈ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اردو میں خدا اسے کہتے ہیں یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے، تو وہ آپ اسماء و صفات کا مسئلہ اسے نہ بنائیں۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔